بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میت کو غسل دینے کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو جواب عرض یہ ہے کہ اس کاموں قبلہ کی طرف کر دیا جائے اور اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ سیدھے کر دیے جائیں اور اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ اگلا سوال یہ ہے کسی کے فوت ہونے کے بعد کیا کفن دفن میں جلدی کی جائے؟ شریعت کے مطہرہ مقدسہ منورہ عالیہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ کفن دفن میں جلدی کرنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تلقین کس طرح کی جائے؟ جب بندہ حالت نزا میں ہوگا تو اس وقت اس کو بہتر ہے کہ تلقین کی جائے اور اوپر سے جو ہے بلند آواز سے پڑھا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا صرف یہیں تک بھی پڑھ سکتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ فتاوی عالمگیری کے اندر درج ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تلقین کرنا کیسا ہے؟ تلقین کرنا مستحب عمل ہے، کرنے سے اجر ہوگا، اور اگر جو قریب المرگ شخص ہے اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کے لیے بھی بھلا ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر قریب المرگ شخص کوئی کفریہ کلمہ یا بات کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نہایت ہی اہم سوال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس پر کفر کا حکم لاگو یا لازم نہ ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بے ہوشی یا تکلیف میں ایسا کلمہ غیر دانستہ کہہ دیا ہو۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ مرنے کے قریب شخص جو ہے وہ تلقین سن کر کلمہ پڑھنا شروع کر دے تو پاس بیٹھنے والے کیا کریں؟ اگر قریب المرگ شخص کلمہ سن کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پاس والے جو بیٹھے ہوں گے اشخاص ان کو چاہیے کہ تلقین بند کر دیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا بند کر دیں۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ قریب المرگ شخص کے پاس کیا پڑھنا چاہیے؟ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اپنے مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، اور یہ حدیث شریف ابو داؤد شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1448 ہے کہ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس حیض و نفاس والی یا ناپاک بدن والا مرد یا عورت آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہایت ہی اہم سوال ہے۔ جی آ سکتے ہیں، جائز ہے، اور یہ بھی فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ جب میت کی روح نکل جائے تو اس کی آنکھیں بند کرتے وقت کیا پڑھا جائے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ دعا جو ہے وہ مذکور ہے۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ پڑھا جائے بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو ساتھ کیا کیا جائے؟ ظاہر بات ہے اس کی تھوڑی باندھ دی جائے، ہاتھ پاؤں جو ہے اس کے پہلے سے سیدھے ہوں گے، اور منہ جو ہے اس کا قبلہ کی جانب کر دیا جائے اور آنکھیں بند کر دی جائیں۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ میت کے ذمہ قرض ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میت کے ذمہ قرض ہو تو اسے جلدی سے ادا کیا جائے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ بھی نہیں ادا کیا کرتے تھے جس کے ذمہ قرض ہوتا تھا۔ اگر کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری اٹھا لیتا تو نبی علیہ والسلام اس کا جنازہ پڑھتے، ورنہ یہ فرما دیتے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، تم جنازہ پڑھ لو۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مرد اپنی بیوی کو اس کی موت کے بعد دیکھ سکتا ہے؟ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ در مختار اور فتاوی شامی کے اندر موجود ہے کہ مرد اپنی فوت شدہ بیوی کو دیکھ سکتا ہے، مگر نہ غسل دے سکتا ہے اور نہ ہی چھو سکتا ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ میت کو غسل کس طرح دیا جائے؟ جواب اس کا ہے کہ غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹے اور میت کو استنجا کرائے، یعنی بغیر کپڑا لپیٹے یا کوئی ایسی چیز جو درمیان میں حائل نہ ہو تو غسل کروانے والا یا غسل دینے والا جو ہے اس کی استنجا نہیں کرا سکے گا۔ درمیان میں کپڑا یا جو شاپر وغیرہ ہے اس کا حائل ہونا ضروری ہے، کیونکہ شرمگاہ دیکھنے کی طرح ہاتھ لگانا بھی حرام ہے۔ صرف دیکھنا ہی شرمگاہ، کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا ہی حرام نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اور یہ بھی فتاوی عالمگیری کے اندر ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا غسل دیتے ہوئے میت کی رانوں کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھا جا سکتا، اور دیکھنے والا گنہگار ہوگا، اور یہ بھی فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ اس سے اگلا چونکہ رانیں جو ہوتی ہیں مرد کی رانیں یہ اس کے ستر کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ مرد کا جو ستر ہوتا ہے وہ ناف سے لے کے مرد کے گھٹنوں تک ہوتا ہے، ناف اس میں شامل نہیں ہوتی، دونوں گھٹنے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ استنجا کرانے کے بعد پھر کیا کیا جائے؟ استنجا کرانے کے بعد جس طرح نماز کی طرح وضو کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو وضو کرایا جائے میت کو۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ نماز کے وضو کی طرح وضو کی ابتدا میں میت کے ہاتھ دھلوائے جائیں گے یا نہیں؟ تو میت کے ہاتھ نہیں دھلوائے جائیں گے، کیونکہ میت خود تو اپنا وضو نہیں کر رہی نا، تو اس کے ہاتھ نہیں دھلوائے جائیں گے، یعنی کلی سے اس کا معاملہ شروع کیا جائے گا، اور ہاتھوں کو نہ دھلوانے والی روایت بھی فتاوی عالمگیری کے اندر مسئلہ درج ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میت کو کلی کس طرح کرائی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غسل دینے والا اپنی انگلی پر کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ لے کے اس کے منہ میں داخل کر دے اور اس کے دانتوں، ہونٹ اور تالو وغیرہ پر پھیر کر صفائی کرے، اور یہ بھی فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ یعنی اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالے گا، بلکہ ہاتھ کی انگلی پر کپڑا وغیرہ یا روئی لے کے اس کے دانتوں، ہونٹ اور تالو وغیرہ کو صاف کرے گا اس روئی سے یا کپڑے سے۔ اگر آسانی سے منہ کھولنا ممکن نہ ہو تو
صرف ہونٹوں اور دانتوں پر تار کپڑا پھیر لینا ہی کافی ہو جائے گا۔ بعض اوقات میت کا منہ جو ہے وہ نہیں کھولا جا سکتا، یعنی جبڑے جو ہیں وہ ان کے اندر لچک نہیں رہتی، تو اس حوالے سے پھر کیا ہے، صرف اور صرف ہونٹوں اور دانتوں کے اوپر جو ہے وہ کپڑا پھیر لینا ہی کافی ہے، اور کپڑا جو ہوگا وہ تار ہوگا۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ میت کے ناک کی صفائی کس طرح کی جائے؟ اس میں بھی پانی نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا، گیلے کپڑے یا گیلی روئی سے ناک کی صفائی کی جائے گی۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ میت کے سر کا مسح کرائے یا نہیں؟ جی کرایا جائے گا، اور یہ بھی فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ میت کو غسل دینے والا شخص میت کو غسل دینا کیسا ہے، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زندہ لوگوں پر واجب علی الکفایہ ہے، جو زندہ ہوتے ہیں ان پر یہ واجب ہے، واجب علی الکفایہ، اور یعنی یہ وہ والا واجب ہے کہ اگر چند لوگوں نے غسل اس کو دے دیا تو باقی سب طرفوں سے یہ والا واجب ادا ہو جائے گا، اور یہ بھی فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے اس کے نیچے کیا بچھایا جائے؟ تو اس کے نیچے لکڑی کا تختہ وغیرہ بچھایا جائے، اور یہ بھی فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا چارپائی پر غسل دیا جا سکتا ہے؟ جی دیا جا سکتا ہے، اگر پھٹا وغیرہ یا لکڑی وغیرہ جو ہے کا تختہ نہیں موجود تو پھر کیا ہے، پھر یہی ہے کہ چارپائی پہ دے دیا جائے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ دھونی کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کوئی خوشبودار چیز سلگانا۔ جب میت کو غسل دے رہے ہوں تو اس وقت دھونی دینی چاہیے، تاکہ میت سے کسی بھی ایسی چیز کا اظہار نہ ہو جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ تختہ کے گرد خوشبو کی دھونی کتنی مرتبہ پھرائی جائے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ 1 یا 3 یا 5 مرتبہ، یعنی 5 تک مرتبہ کی کیفیت میں ہم دھونی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ بھی فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا میت کو نہلاتے ہوئے اس کے قریب خوشبو کی دھونی دینی چاہیے یا نہیں؟ دینی چاہیے، مستحب ہے، تاکہ میت سے کسی ناپسندیدہ بو کا پتہ نہ چلے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ میت کو غسل دینے والے کو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ خود پہلے وضو کر لے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ میت کو غسل دینے والا شخص کیسا ہونا چاہیے؟ بااعتماد آدمی ہونا چاہیے، اور ایسا آدمی ہو جو میت کے ظاہر ہونے والی ناپسندیدہ چیزوں کو چھپائے، اور اگر کوئی ایسی چیز جو پسندیدہ ہے، جو عوام کی نظر میں اچھی ہوتی ہے، جو اسلام کے لحاظ سے اچھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پسندیدہ چیز کو دیکھے تو اس کو لوگوں میں بیان کرے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ غسل دینے سے پہلے کیا کیا جائے؟ میت کے کپڑوں کا کیا کیا جائے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے کپڑے اتار کے اس کی ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت کپڑا ڈالا جائے، یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں تک جو اس کا حصہ ہے اس کو ننگا نہیں ہونے دینا کسی بھی صورت میں۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ میت کو کس پانی سے غسل دیا جائے؟ اس کا جواب عالمگیری کے اندر ہے، فتاوی عالمگیری میں، کہ بیری کے پتوں سے ابالا گیا پانی یا پھر صابن والا پانی۔ تو یہ تھے اس کے چیدہ مسائل۔ انشاءاللہ اگلے کلپ میں انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل بھی بیان کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔